اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھے خوبصورت اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، اور کروٹ کے ساتھی یعنی جو سفر آپ کر رہے ہیں، شریک سفر کر دیا پہ بھاڑے نال کوئی بندہ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اس نے سلوک اچھا کرو اس کے ساتھ۔ اور مسافر کے ساتھ، گاڑی میں بیٹھے کوئی بھی آپ کے ساتھ مسافر ہو سکتا ہے جو آپ کو جانتا ہو نہ بھی جانتا ہو، اکثر مسافر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کو نہیں جانتے، ان کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان سب کے ساتھ۔ اور جس کے تم مالک ہو، چاہے تمہاری بیوی ہے، چاہے تمہارا کوئی غلام ہے، نوکر ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ وعن ابن عمر وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیبرئہ، متفق علیہ۔ بخاری یعنی جتنی بھی مستند کتابیں ان میں یہ حدیث بات موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر اور سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی گواڈی کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں اتنی بار تلقین کرتے رہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ یہ اسے وراثت قرار نہ دے دیں، یعنی پڑوسی کو وراثت میں حصہ دینا جو ہے یہ حکم نہ اللہ کا آ جائے، مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ تو اتنی بار یہ حکم آیا کہ ہمسائے گواڈی نال بھلائی کرو، اس دے حقوق دا خیال رکھو۔ آگے ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر جب تم شوربہ پکاؤ یعنی سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو، اپنے گواڈیاں دا خیال کیتا کرو، سالن پکاؤ تو پانی چوکھا پالو۔ تو اسی سے آگے جو ہے انہی کے ساتھ حضرت ابو ذر سے آگے دوسری حدیث میں بھی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے محبوب، میرے یار، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سالن پکاؤ اس میں پانی زیادہ ڈال لو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا کرو۔ تو ہم تک یہ جو پیغام پہنچا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، حضور کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنے دل میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے حضور سے، تو محبت ہے تو پھر حضور کے فرمان بھی سامنے رکھو نا۔ حضور کہہ کیا رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ ہمسایہ دا خیال رکھو، کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے تو وہاں تک پہنچاؤ۔ آگے جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ، اس کا گواڈی محفوظ نہ ہو۔ محبوب فرما رہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جن کے شرارتاں تو دا گواڈی نہ بچے، محفوظ نہ ہو۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ آگے اسی جو ہے وہ حدیث پاک میں آگے الفاظ ہے کہ وہ شخص، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا
جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ جتنے وہ صدقے خیرات کرتا ہے، حج کر رہا ہے، جو ہمسایوں کو تنگ کرنے والا ہے، شرارتیں یہ بھی مختلف قسمیں، کیونکہ آپ کا گھر کے ساتھ دوسرے کا گھر ہے، اس کے گھر میں اس کی جوان بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، تو آپ کا گھر ذرا اونچا ہے تو آپ چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کے گھر کی طرف جھانکتے ہیں، تو یہ آپ کی شرارتیں ہیں، اس سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر کے ساتھ دوسرا گھر ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، آپ رات کو اٹھ کے ڈیک چلا دیتے ہیں، گانے سننے لگ جاتے ہیں، یا آپ اونچی آواز میں نعتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا تقریر کسی مولوی کی لا دیتی مرسی اپنے گھر لگے ہویا دوجن کی ان کے لیے تکلیف ہے، یہ آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہیں، وہ اٹھ سے رات کو اٹھ جائیں گے، وہ ان کو تنگ کریں گے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے ہمسائے کو، تو یہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ آپ کا شر ہے، اس سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چھاتے ہوتے بھی نہ چڑھو، اور یعنی دروازے ہوتے بھی اگر وہ بیٹیاں دا وہ بیوی دا آن جانے تے جان بوجھ کے شرارتی ذہن نہ دروازے تے کھڑیاں ہو جانا، گلی دے اندر کھڑے ہو جانا، تو یہ غلط طریقے ہیں۔ جیڑا بندہ انہیں شرارتاں کرتا ہے، اللہ دے نبی فرما رہے ہیں اس جنت جو داخل نہیں ہونا جیڑا ہمسایہ ذلیل کرتا ہے کسی حوالے نال بھی۔ تو بعد ہمارے ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، باقی سے گھر چھوڑ مطلب کمزور ہے، گھر وہ صحیح سالن نہیں بنا سکتا، کوئی اچھی چیز نہیں لا سکتا، اسی ڈھٹو خوش ہونے با بڑا مطلب ہی پکانے واسطے کچھ نہیں، ایک کمزور نے، ایک غریب نے، تو یہ آپ جو ہے وہ نبی پاک کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے ہمسائے میں کسی چیز کی کمی ہے، آپ کے اندر اگر طاقت ہے، آپ کو اگر رب نے توفیق بخشی ہے، کچھ دیا ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ سالن کی ضرورت ہے تو پانی زیادہ ڈال لیں، اگر روٹی نہیں ہے یا آٹا نہیں ہے یا کوئی بھی ضروریات زندگی کی اس کے پاس چیز نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے، آپ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی مدد کریں، بلکہ یہ نہ کریں کہ اس کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں، چنگا سیڑا کماڑی بھوکا مرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کے حکم سے اعراض کرتے ہو، اللہ کی قسم میں اسی وجہ سے تمہارے کندھوں کے درمیان تمہاری پٹائی کر دوں گا۔ آگے حدیث پاک ہے، انہی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جیڑا آدھا با میں رب نو مندہ اللہ ہے اور قیامت کا دن ہے آئے گا، وہ اپنے پڑوسی کو ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان نوازی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ساڑھے بعد لوگ ایسے جدو ہی بول دیں، سڑے ہی بول دیں، ابے ہی بول دیں، کوچے ہی بول دیں، بھیڑے ہی بول دیں، تو آپ جب بولے تو خوبصورت بولے، ایسا بولے کہ آپ کے بولنے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر بولنا ہے تو خوبصورت مسکراتے ہوئے بولے، دوسرا مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے، یہ نہ کہ آپ کی بات آپ کی منہ سے نکلی ہوئی آگ سے دوسرا جو ہے پریشان ہو جائے۔ یہ جب بھی بولتا ہے بھیڑا، گندا، سڑیا، نکمیا بولنا، اس سے بھی پرہیز کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چنگا نہیں بولنا تو پھر اپنا منہ بند رکھے، اپنی جبیں دندہ تھلے رکھے، کنٹرول کر کے رکھے، بولے ہی نہیں، بولے تو خوبصورت بولے، اگر بھیڑا بولنا تو پھر نہ بولے، چپ رہے۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ بعض ساڑھے مہمان امیر ہوں پھر کسی اگے کے پروٹوکول دینے ہیں، باہر بھی کٹن جانے ہیں۔ اگر کوئی کمزور ساڑھا رشتہ دار آ جاوے یا کمزور ساڑھا کوئی مہمان بن جاوے پھر سے ان گھڑ بڑھتی مطلب یاد ہے پتہ نہیں کس ٹیم جان چھپنی آتے گیا ہے۔ اگر اس زبان نہ بھی کہہ سکیے ڈھٹ وسی آدھے پہ مندروں تنگ ہوئے، کوئی بھی مہمان ہے حضور نے فرمایا کہ مہمان رحمت ہے،
اگر کوئی غریب ہے اس کی زیادہ مہمان نوازی کرے، اس کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے اور نہ خاموش رہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دو یعنی گھر جو ہیں وہ پڑوسیوں کے ہیں، میں دونوں میں سے کس کو تحفہ بھیجوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کا جو ہے وہ ان کے ہاں تحفہ جو ہے وہ بھیج دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی یعنی ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے کہ حق میں بہتر ہو، یعنی ہمسایہ انجدہ ہوئے ایک بندہ اپنے دے گھر دے جوان بچیاں مطلب گھر دا نال اگر اسے کہیں پردیس جانا پڑے تو اسے یعنی یہ پریشانی نہ ہو کہ میرے گھر میں میری بیوی ہے، میری بچیاں ہیں، یا میرے گھر میں کوئی سامان لا کے دینے والا، سبزی وغیرہ لا کر دینے والا نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے لیا کے دینے والا نہیں، بندہ ایک پردیس اس کو پریشانی ہوتی ہے میری بچیاں یا گھر دے معاملات نے تو کون کرے دا؟ گواڈی اتنا چنگا ہونا چاہیے کہ دوسرا گھر جڑا گیا پردیس کے اندر اس نے مطلب اندر یہ ہوئے خیال ہوئے کہ میری پریشانی والی گل کوئی نہیں با میرا گواڈی اتنا چنگا ہے، میرے گھر کی عزت کا بھی خیال رکھے دا، میرے گھر کے اندر اگر کوئی ضرورت کی چیز چاہیے ہوئی تو لیا کے دے دا، اور کوئی ضرورت نہیں تو ضرورت پوری کرے دا۔ یعنی اس طرح بندہ پورا مطمئن ہو پردیس میں بھی جا کر میرے ہمسائے اچھے ہیں، تو اگر شرارتیں کرنے والے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے سن لیا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر بندہ اپنے گربان میں جا کے میرے پاس بات ایسے لوگ بھی روتے ہوئے آیا کہ میرا سگا بھائی ہے، نال جمعے جڑا بچپن چ نال کھیڑدا رہا، نال محبت کردا رہا، او ہن سن ذلیل کر رہے ہیں، ساڈا گواڈی بھی ہے سن تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ سکا بھائی سکے براؤ ذلیل کر رہے ہیں، سکا برا دوجے برا اگر کھانے واسطے تھوڑا ہے یا وہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے وہ اس کی مدد کرنے بجائے خوش ہو رہا ہے، آپے وچ سوانیاں اپنی بیویاں نال گفتگو کر رہا ہے، یار کھانے والی شے کوئی یہ کرتے ہی کچھ نہیں، یہ نکھٹو گے یہ آنجے، اس طرح کی تکلیف ہے۔ یہ بھی شر ہے، آپ اگر کچھ دے نہیں سکتے تو اپنی زبان کو بھی روک کے دے رکھیں، زبان سے بھی تیر جو ہے وہ نہ چلائیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساڑیاں بیویاں جھاڑو تو بیٹھ پاؤں، ساڑیاں بیویاں نالی صاف کرنے تو بیٹھ پاؤں کہ ساڑھے آج کل مرد بھی ایڈے ہی مرد لوگ بہت سواڑیاں دے آکے لاکے سکے براؤں نہ بیٹھ پیا، سواڑیاں دے آکے نال محلے دار ہمسائے نال بیٹھ پیا۔ تو یہ نہیں ہر بات بیوی کی ماننے کی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے، حتیٰ کہ اسلام تو کہتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے آپ اسے ذلیل کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنی سگی بہنوں کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یعنی ان کو گھر آ جائے تو وہ اچھا نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ جیل تو دیتے ہیں، جیل اسلام نے مقرر نہیں کیا، اسلام نے کہا ہے کہ جو آپ کی وراثت ہے جو باپ کی اس میں اس کا حصہ ہے وہ اس کو دے، وہ ہم دیتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھائی